علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ شہزاد شریف۔ آج میں ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، ان میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا۔ مزید جو پرابلم ہے وہ عوام کو، لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہی ہیں۔ اب جو بیسک چیزیں ہیں، خوراک پہ بات کر لیتے ہیں۔ بیسک جو ہماری نیڈس ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ان کی پرائس ہے وہ انکریز ہوتی جا رہی ہے، اور جو دہاڑی دار مزدور لوگ ہیں وہ جو پرائس انکریز ہوتی ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر پاتے۔ اب مثال لے لیں، جو روٹی جو 7 روپے کی تھی وہ 15 روپے کی جا چکی ہے، اور جو گھی تھا وہ اس کی پرائس بڑی ہائی ہو چکی ہے۔ اب سبزیوں کی پرائس وہ بھی بڑی بڑھ چکی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بیسک چیزیں ہیں اور یہ بنیادی ہماری ضرورت ہیں، جن کو پرچیز کیے بغیر، جن کو خریدے بغیر انسان اپنی لائف کو آگے گزار نہیں سکتا، اپنا گزر بسر نہیں کر سکتا۔ جن چیزوں کو خریدے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے، اب ان کی پرائس میں جب بدلاؤ آتا ہے، جب چینجنگ آتی ہے، جب بڑھتی ہے پرائس، تو لوگ جو مڈل کلاس کے لوگ، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑی ہی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جن کی مزدوری تقریباً 500-700 روپے ہے دن کی، وہ افورڈ ہی نہیں کر پاتے۔ انہیں بچوں کی فیسیں بھی دینی ہوتی ہیں، انہیں گھر بھی چلانا ہوتا ہے، انہیں بیسک جو نیڈز ہیں وہ بھی فلفل کرنا ہوتی ہیں۔ اب جو روٹی، جو 15 روپے کی روٹی ہو چکی ہے، ایک مزدور جو دن بھر تھکا ہوا، جو ایک دن میں وہ کتنی روٹیاں کھا لے گا؟ 4 روٹیاں کھا لے گا۔ جو مزدور باہر گئے ہوئے ہیں، کسی دوسرے شہر میں جا کے کام کر رہے ہیں، وہ بیچارہ تو پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھاتا، اور کھائے بھی تو کیسے کھائے؟ وہ خود پیٹ بھر کے کھائے، اپنے بچوں کو کھلائے یا اپنی بیوی کو کھلائے، کس کو کھلائے؟ وہ بیچارہ اپنا تو گزر بسر جیسے بھی کر لیتا ہے، وہ کر لیتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ بھوکے نہ رہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں، اب نہ تو وہ مزدور اپنا خود سے گزارا کر پاتا ہے، نہ ہی اس کے بچے گزارا کر پاتے ہیں، کیونکہ جو ان پرائس ہے نا وہ بڑی انکریز ہو چکی ہے۔ اب آپ ریسنٹلی ابھی جو نیوز سامنے آئی ہے کہ جو آٹے کی پرائس ہے وہ بڑی ہی جلد، اور تقریباً ایک منتھ میں 8 دفعہ جو آٹے کی قیمت دیکھنے میں یہ بڑی ہے، 8 دفعہ ایک منتھ میں۔ اور جب 8 دفعہ ایک مہینے میں آٹے کی، صرف ایک آٹے کی میں ڈسکس کر رہا ہوں، باقی چیزوں کو میں نہیں ڈسکس کر رہا، صرف ایک آٹے کی قیمت 8 دفعہ جب چینج ہوگی، جب بدلے گی، تو جو غریب لوگ ہیں وہ کیسے اس کو پرچیز کریں گے؟ اب جو ایک جو نیوز سننے میں آئی ہے، میرپور خاص، جو سندھ کا علاقہ، جہاں پہ میرپور خاص، جہاں پہ ایک بوڑھا شخص جس کے بچے بھوکے بلک رہے ہوں گے گھر میں، وہ بیچارہ آٹا لینے کے لیے لائن میں لگا ہوا تھا، اور بھگدڑ کی وجہ سے اس بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس بیچارے کے گھر والوں پہ کیا بیتی ہوگی، جن کا اکلوتا سہارا آٹا لینے کی لائن میں مر گیا؟ ان بچوں پہ کیا گزری ہوگی؟ یہ سوچنے کی ہمیں سوچنا چاہیے اس بات پہ کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا گزر بسر بڑا ہی مشکل ہو رہا ہے، اور حکومت کو، ہماری گورنمنٹ کو بھی یہ سٹیپس لینے چاہیے کہ وہ ان کی کیسے ہیلپ کر سکیں۔ ان کو اچھے اقدامات کرنے چاہیے، ان کو اس پہ سٹیپ لینے چاہیے کہ ہم غریبوں کو کیسی فیسلٹیز دے سکیں، کیونکہ جو امیر لوگ ہیں وہ تو اس کو افورڈ کر لیں گے، لیکن جو مڈل کلاس کے لوگ، جو غریب لوگ ہیں، وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ بیسک نیڈز ہیں، کوئی اور لگژری لائف وہ مانگ نہیں رہی، بیسک نیڈز مانگ رہے ہیں جو ایک گورنمنٹ کو، جو ایک اسٹیٹ کو دینی چاہیے۔ اور دوسری یہ کہ صرف گورنمنٹ پہ ہمیں ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ سے اقدامات لینے چاہیے، ہمیں خود سے، ہمارے اندر یہ احساس، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جو غریب لوگ ہیں ہم ان کی مدد کر سکیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے مہنگائی کو دیکھتے ہوئے، ہمیں ان کے گھروں میں راشن، ہمیں ان کے گھروں میں ضرورت کی اشیاء کو پہنچانا چاہیے۔ اور یہ ہمارا ایک فریضہ ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، اور انسان کو انسان کا درد سمجھنا چاہیے۔ اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ حکومت بھی ان اقدامات پہ سٹیپس لے گی، اور ان اقدامات کو بہتر کرے گی، اور ہماری جو عوام ہے وہ بھی انشاءاللہ ان لوگوں کی مدد کرے گی۔ اللہ حافظ۔